پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ضلع گوجرانوالہ ایک صنعتی مرکز ہے اور زرعی ایک علاقہ بھی ہے۔ یہاں ایگریکلچر بھی ہوتی ہے اور یہاں انڈسٹریز بھی ہے۔ یہاں کی زمین پر پنجاب کے مشہور سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے آنکھ کھولی اور اج آنکھاں وارث شاہ جیسی شعرۂ آفاق نظم کی تخلیق کار پنجابی رائٹر امرتا پریم کا جنم بھی اسی شہر میں ہوا۔ محنت کریں، آپ کے استاد بھی ہیں اور آپ کے جنون ہیرو اس شہر کے ہیرو ہیں، پاکستان کے ہیرو ہیں انعام۔ میں تو اکثر کہتا ہوں ہمارے پاکستان کی یوتھ کے لیے ایک رول ماڈل ہے انعام بٹ۔ لیکن پہلوانی نے اس شہر کو جو شناخت بخشی ہے وہ ایک الگ ہی داستان ہے۔ حال ہی میں کامن ویلتھ کے کھیلوں کے مقابلے میں پاکستان کے لیے جن لوگوں نے تمغے جیتے ان میں سے زیادہ تر پہلوانوں کا تعلق اسی شہر گوجرانوالہ سے ہے۔ یہ اس کے بعد انہوں نے یہ لکڑی کا پڑا ہوا نا، اس کو کھینچنا ہے، گلے میں رسی ڈال کے اس کو لیول کر رہے تھے۔ یہ ان کا ایکسرسائز کا حصہ ہے۔ تو ہمارے جیسے کو بندہ تو یہ صرف یہ کئی ورک ہی نہیں میں داخل ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک شہر نہیں، ایک ریسلنگ اکھاڑا ہے۔ راستے میں چلتے لوگ، باغیچوں میں آرام کرتے بزرگ اور دیواروں پر سیاسی بینرز، چائے خانے کی رونقیں اور کھانے پینے کی دکانیں، چاروں طرف آپ کو پہلوانی کی بات چیت، پہلوانی کی جھلک نظر آئے گی۔ ہم جب لاہور سے گوجرانوالہ پہنچے اپنے دوست مظہر اقبال رنداوا صاحب کے گھر، تو کھانے پینے کے بعد اور گپ شپ لگانے کے بعد اب جب باری آئی گوجرانوالہ دیکھنے کی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم یہاں کے مشہور پہلوان انعام بٹ سے ملنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ڈائریکٹ ان کو فون کیا اور تھوڑی دیر میں ہم انعام بٹ کے اکھاڑے پہ موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ گوجرانوالہ میں پہلوانوں کے لگ بھگ 25 چھوٹے بڑے اکھاڑے موجود ہیں، اور یہاں آپ کو چھوٹے بچے سے لے کر بڑی عمر کے لوگ پہلوانی کرتے نظر آئیں گے۔ گلیوں میں اور بازاروں میں پہلوانی کی باتیں ہوتی ہیں، پہلوانی کے تذکرے ہوتے ہیں، اور یہاں کا شاید ہی کوئی ایسا محلہ ہو جہاں کے بچوں نے اکھاڑے کی مٹھی نہ چکھی ہو۔ شہر کی گلیوں میں اگر آپ جائیں تو شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا جسے یہاں کے پہلوانوں کے نام نہ معلوم ہو یا پہلوانی کی تاریخ سے آگاہی نہ ہو۔ شاید ہی کوئی ایسا محلہ ہو جہاں کے بچوں نے اکھاڑے کی مٹی نہ چکھی ہو۔ شہر کی سڑکوں اور بازاروں پر سجے بینرز عالمی سٹیج پر شہر کے پہلوانوں کی جانب سے ملک کا نام روشن کی کہانی بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو اس بات پر ناز ہے کہ بڑے بڑے سورماؤں کو چت کرنے والا مشہور رستم ہند گاما پہلوان یہاں کے مشہور پہلوان رحیم بخش سلطانی والا کو زیر کرنے میں ناکام رہا۔ روایت یہ ہے کہ وہ 4 بار آمنے سامنے آئے اور چاروں بار یہ دنگل 1 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود برابری پر ختم ہوا۔ یہاں کے مشہور پہلوانوں میں شیر پاکستان اچھا پہلوان، گوگا پہلوان، جھارا پہلوان، ستارہ پاکستان لینے والے یونس پہلوان، رستم پاکستان شاہد آٹے والا پہلوان اور نذیر ٹھیلے والا پہلوان وہ بڑے بڑے نام ہیں جنہیں اس شہر کے باسی سر آنکھوں پر بٹھاتے رہے ہیں۔ مسئلہ تو نہیں ہوا نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ سچی بات ہے کہ ہم لوگ کراچی والے لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی ساری چیزیں ختم ہو گئی، لیکن دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے۔ نہیں جی، اللہ تعالیٰ کا بڑا ساتھ ہے آپ میں ماشاء اللہ۔ امام صاحب نے بڑی محنت کی ہوئی ہے، ہمارے پاس الحمدللہ انٹرنیشنل لیول کے بھی کھلاڑی ہیں، اور آج جو ہمارے ساتھ اکھاڑا ہے 7 پہلوان آٹے والا، وہ بھی ہمارے ساتھ آج ہم کٹھی ٹریننگ کرتے ہیں۔ اچھا تو یہ ماشاء اللہ بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ بڑا اچھا
یہ جو ہمارے شاہ پہلوان آٹے والا ہے نا یہ ان کے بیٹے ہیں. اچھا بھائی فیس دیکھتے ہی ہاں رستم پاکستان بڑا اچھا تعلق تھا میرا اور ورلڈ میں پوری دنیا میں ان کی وجہ سے ریسلنگ آ سکتا ہے ان کے گھر کی وجہ سے. اور ماشاءاللہ بڑے انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی پیدا کیے. فاض بھائی یہ بھی بڑی بات ہے کہ جو فیملیز ہیں انہوں نے جی بالکل یہ ہمارے انٹرنیشنل ریسلر ہیں اور اٹلی کی طرف سے بھی جو ہے نا یہ کھیلتے ہیں. وہاں کے بھی گجرانوالہ کے پہلوان کہتے ہیں کہ یہ کھیل صدیوں سے ان کی زندگیوں کا حصہ ہے. نسل در نسل پہلوانی ایک ایسی روایت بن چکی ہے کہ ہر گھر کا بچہ اکھاڑے ضرور جاتا ہے. کچھ ایسے خاندان بھی ہیں جنہوں نے پہلوانی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن ایسے بھی بیشتر خاندان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ ڈاکٹر یا انجینئر کیوں بنائیں، کیوں نہ ان کا بیٹا پہلوانی میں نام پیدا کرے. کامن ویلتھ کے گیموں میں 2 مرتبہ سونے کا گولڈ میڈل جیتنے والے اور حال ہی میں بیچ ریسلنگ میں سونے کا میڈل جیتنے والے مشہور پہلوان انعام بٹ کے والد لالا صفدر بٹ بھی اپنے زمانے میں پہلوانی کرتے رہے. گجرانوالہ کے نوجوان صرف پیشہ ور فن پہلوانی کے شوقین ہی نہیں سمجھے جاتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسپورٹس ہے، یہ ایک گیم ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں اور اکھاڑے میں اور ریسلنگ میں انوالو ہوئے بغیر وہ ایک صحت مند لائف نہیں گزار سکتے. ان کے سامنے اپنے باپ دادا چچاؤں کی مثالیں ہوتی ہیں، لیکن ایک نوعمر لڑکے کے لیے لنگوٹ پہن کر پہلی بار مجمع کے سامنے اکھاڑے میں اترنے کا تجربہ بڑا عجیب ہوتا ہے. اس کے لیے تیاری بھی پہلے سے کی جاتی ہے. لالا صفدر بٹ نے بتایا ہے کہ وہ روزانہ صبح اپنے بیٹے کو گلی میں لنگوٹ بندھوا کر دوڑ لگاتے تھے. شروع میں وہ شرماتے تھے اور کچھ لوگ دیکھ کر حیران بھی ہوتے تھے، لیکن وہ اگر گلی میں شرمائے گا تو اکھاڑے میں کیسے لڑے گا، یہی سوچ کر وہ اسے عام لوگوں کے سامنے دوڑنے پہ مجبور کرتے تھے. لالا صفدر بٹ نے کہا کہ پہلوانی صرف ایک شوق یا کھیل نہیں، یہ ایک لائف اسٹائل ہے جو آپ کو اپنانا ہوتا ہے. لالا صفدر بٹ کے مطابق جب ایک نوعمر پہلوان کو مقابلے کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو اس کی حفاظت اور دیکھ بھال ایسے ہی کی جاتی ہے جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پروں تلے دبا کر حفاظت کرتی ہے. ان کے مطابق ایسے پہلوانوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، انہیں اکیلے اکھاڑے آنے جانے یا اکھاڑے سے گھر آنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ذرا سی لاپرواہی پہلوان کے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور وہ مقابلے میں شرکت سے محروم ہو سکتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ گجرانوالہ کے پہلوان تو مشہور ہیں ہی، لیکن ورلڈ لیول پر یہ کھیل اب تبدیل ہو چکا ہے. مٹی کے اکھاڑوں سے میٹ ریسلنگ کا سفر آسان نہیں ہے، لیکن گجرانوالہ کے پہلوان اپنی مدد کے تحت اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا پھل انہیں انٹرنیشنل سطح پر میڈلز اور اعزازات کی صورت میں مل بھی رہا ہے. انعام بٹ نے بتایا کہ میرے دادا، میرے والد، میرے بڑے بھائی تمام کا تعلق پہلوانی سے ہے. گھر میں ہم نے پہلوانی اسٹارٹ اس طرح کی کہ جب بھی ہمارے کزنز اور بھائی اکٹھے ہوتے تھے تو ہم کشتی شروع کر دیتے تھے. ہمارے پاس کھلونے نہیں ہوتے تھے، ہم صرف ریسلنگ کھیلتے تھے. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ دوست ہمارے کراچی سے آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہ رہے تھے. انعام بٹ صاحب کو مبارک دینا چاہ رہے تھے الحمدللہ ان کی کامیابیوں پہ، اور آپ کو بھی. آپ کے سامنے تو کہتے ہیں زندگی میں کسی کے تصور میں کوئی ایک ہیرو ہو پھر وہ ویسا بننا چاہتا ہے، تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہیرو دیا ہوا ہے. تو آپ کو بھی پوری ایفرٹس کرنی ہے کہ آپ کو زندگی میں محنت کریں. آپ کے استاد بھی ہیں اور آپ کے جینون ہیرو اس شہر کے ہیرو ہیں، پاکستان کے ہیرو ہیں انعام. میں تو اکثر کہتا ہوں ہمارے پاکستان کی یوتھ کے لیے ایک رول ماڈل ہے انعام بٹ. ماشاءاللہ ایک سلجھا ہوا انسان اور اپنے میدان کا جو جینون ہیرو. تو آپ کو بھی ان کو فالو کرتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں اور اپنے استاد کا سر بھی فخر سے بلند کریں. گجرانوالہ شہر میں پہلوانی کی روایت
اور اپنے ریسلنگ کی جرنی کے بارے میں بٹ صاحب نے بتایا کہ گجرانوالہ میں ہر گھر میں پہلوانی ہے۔ جناب یہ قومیں تو اساتذہ کی وجہ سے بنتی ہے، یہ تو آپ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ۔ یہ آپ کا نام لیتے ہوئے یہ بس ایک پوائنٹ یہاں کی روایت ہے کہ خاندان کے لوگ اپنے کچھ بچوں کو ضرور اکھاڑے بھیجتے ہیں، اور اسی روایت کی وجہ سے یہاں بہت زیادہ لوگ پہلوانی میں شامل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان کی نیشنل ٹیم میں سب سے زیادہ پہلوانوں کی تعداد گجرانوالہ شہر سے ہے، اور جو پاکستان کے لیے ہر طرح کے میڈل بھی جیتتے رہتے ہیں۔ یہ بات بھی بہت افسوس کی ہے کہ سرکار کی اس پہ توجہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اس کھیل کا حال بھی بالکل پاکستان میں ہاکی کی طرح نہ ہو جائے۔ عمیر احمد گولڈ کوسٹ میں کامن ویلتھ کے میچ میں پاکستان کی ریسلنگ ٹیم کا حصہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سہولیات بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہاں وہ تیاری کر کے ایسے ہی بیرون ملک کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ پہلوانی چند شہروں تک رہ گئی ہے۔ کامن ویلتھ کے کھیلوں میں 5 میں سے 4 میڈلز گجرانوالہ میں آئے۔ اگر حکومت تھوڑی سی توجہ دے دے تو ہر شہر سے 4 میڈل آ سکتے ہیں۔ انعام بٹ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان نے عالمی مقابلوں میں تمغے جیتے ہیں، لیکن یہاں بنیادی سہولیات کا بہت فقدان ہے۔ پاکستان نے گزشتہ 5 سالوں میں کشتی کے بہت سارے میچز میں 70-80 کے قریب تمغے جیتے ہیں، لیکن پورے پاکستان میں ریسلنگ کی ایک بھی اکیڈمی نہیں ہے۔ یہاں گجرانوالہ میں جہاں سب سے زیادہ پہلوان ہیں وہاں بھی کوئی اکیڈمی نہیں ہے۔ حالات بدل رہے ہیں، اور اگر ورلڈ اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے پہلوانوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، اگر سرکار نے اس طرف توجہ نہیں دی، تو اس کا حال بھی خدا نخواستہ ہاکی کی طرح نہ ہو جائے۔ ہم نے اکھاڑے کی حالت دیکھی، اور مسلم لیگ کاف کے دور میں بنایا گیا ایک چھوٹا سا اسٹیڈیم کہیں آپ دیکھا، لیکن اس کی حالت بھی کسی کھنڈر سے کم نہیں تھی۔ میں نے پڑھا اخبار میں کہ ریسلنگ فیڈریشن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یہاں نیشنل ٹیلنٹ تو بہت ہے، جس کی وجہ سے لوگ نام روشن کر رہے ہیں ملک کا، لیکن سرکار کی کوئی سنجیدگی نہیں ہے، اور سرکار بمشکل 15 لاکھ 18 لاکھ 20 لاکھ کے فنڈ جاری کرتی ہے، جو کہ انٹرنیشنل معیار کو ٹچ کرنے کے لیے بہت ناکافی ہے۔